السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم موجود ہیں سعد اللہ ہاشمی کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ کے۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیا واقعی بائیکاٹ حل ہے؟ 62,000 سے زیادہ اموات اور 1.5 لاکھ سے زیادہ زخمی لوگ، اور اس کے باوجود آج ہم لوگ اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ بائیکاٹ کر کے ہم فلسطین کو آزاد کروائیں گے۔ آج اسی ٹاپک پہ میں دعوت دوں گا سعد بھائی کو کہ وہ تھوڑا سا اس پہ نظر ثانی کریں اور ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم سعد بھائی، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ نہیں سر، بائیکاٹ نہیں کرنا، 2 اسٹیٹ سلوشن ہے صرف اس کا تو 2 اسٹیٹ سلوشن لے لیں یا بائیکاٹ لے لیں، 62,000 ایک کم نمبر نہیں ہوتا بالکل اموات کے لحاظ سے، اور یہ کوئی میں سالوں کی نہیں بتا رہا، یہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد کے اسٹیٹس ہیں۔ غزہ ایک اوپن ایئر جیل بنی ہوئی ہے سر۔ پورا فلسطینی اوپن ایئر جیل ہے، آپ پورے اسرائیل کی سیٹلمنٹس دیکھ لیں کہاں سے آزاد ہیں، اور ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے تماشے لگا رہے ہیں۔ انجوائمنٹ چاہیے ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے پاکستان میں۔ آپ کا اور میرا ضمیر یہ بات مانتا ہے؟ میری بہنیں وہاں پر ریپ ہو رہی ہیں، قتل ہو رہی ہیں، میری ماؤں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کی جان لی جا رہی ہے، معصوم نہتے بچے مار رہے ہیں، کون جواب دے؟ سیلف ڈیفenس کر رہے ہیں نا وہ سر۔ ان کے پاس اختیارات ہیں یا وسائل ہیں وہ سیلف ڈیفنس کر سکیں؟ کون کرے گا؟ پاور میں جو ہے اسی کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے اور آپ کے پاس پاور نہیں ہے؟ پاور تمہارے پاس ہی ہے نا؟ ہاں صحیح ہے۔ آپ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، بالکل اچھی زندگی گزارے ہیں، اور غزہ کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ سے اور میرے سے سوال نہیں ہونا؟ بالکل، کیوں نہیں ہونا؟ ہمارا تو گربان پکڑے گا، ایک ایک بچہ گربان پکڑے گا۔ لیکن میں ایک اور بات بھی یہاں کہوں، میرے اور آپ کے پاس شاید بولنے کی طاقت ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانے کی طاقت ہے، لڑنے کی شاید طاقت نہ ہو۔ ایگزیکٹلی۔ میرے پاس جہاز نہیں ہے، میرے پاس ٹینک نہیں ہے، میرے پاس بندوقیں نہیں ہیں، تو جن کے پاس ہیں ان پہ کیا فرض نہیں ہے؟ بالکل فرض ہے، ان پہ کیوں نہیں فرض؟ تو کیوں نہیں جاتے؟ ان کو بس پھر ڈسکشن وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے، نیشنل باؤنڈریز پہ جو نیشنل باؤنڈریز نے روکا ہوا ہے، یا انسان ہر اپنے جب گھر کی بات آتی ہے تو وہ کوئی چیز نہیں دیکھتا، بالکل اپنی ماں بہن بیٹی پہ کوئی ان کے ہاتھ ڈالے تو وہ یہ باؤنڈریز دیکھیں گے کہ اسٹیٹ اجازت نہیں دیتی کہ ایک بندے کو قتل نہیں کر سکتے، تو اسے مارے گا یا نہیں مارے گا؟ مارے گا، بالکل مارے گا، کیوں تب نہیں مارے گا؟ اختیارات کہاں چلے جاتے ہیں، اس کو خیال نہیں رہتا باؤنڈریز کا، اور اس دفعہ اس کو ان معاملات کے اندر فکر ہو جاتی ہے کہ میں نیشنل باؤنڈریز نہ توڑ دوں۔ آرڈرز نہیں ہے نا اصل میں، تو پھر مسئلہ تو کچھ اور ہوا، نیشنل باؤنڈریز مسئلہ نہ ہوئی۔ نہیں، اس معاملے میں نیشنل باؤنڈریز نہیں ہے مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ فکر کا ہے نا؟ بالکل۔ تو اس فکر کو تبدیل کیا کیسے جائے؟ لیکن اس سے پہلے ہم لوگ اپنے ٹاپک پہ تھوڑا سا آتے ہیں کہ کیا بائیکاٹ واقعی حل ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا آپ مجھے اس کے ذرا بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ دیکھیں، صرف بائیکاٹ تو حل نہیں ہے، پر مسئلہ یہ بھی ہے پاکستان میں نا لوگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ہر چیز میں نہیں کریں گے تب بھی ایکسٹریم پہ جائیں گے، ایکسٹریم لیزینس پہ چلے جائیں گے، اور کرتے ہیں تو اتنا ایکسٹریمزم پہ جاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں لوگوں نے میکڈونلڈس کی جا کے بائیکاٹ، ان کی فرنچائز پہ جا کے بدتمیزی کی، فیملیز بیٹھی تھی جہاں پہ۔ یہ تو طریقہ نہیں ہے بائیکاٹ کا میرا خیال میں، اور کسی نے بائیکاٹ ایسے کیا بھی نہیں ہے۔ لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں اسی سولو پروڈکٹ کا کرتے ہیں جو ڈائریکٹلی ان کو، اب اس طرح تو پھر حج اور عمرے کے پیسے کدھر جا رہے ہیں آپ کے؟ پھر مطلب حج اور عمرہ بھی بائیکاٹ کرتے ہیں ہم نے۔ لیکن اس کے اندر ایک اور بڑے مزے کا پوائنٹ ہے کہ بائیکاٹ کیا انڈیویجولس کرتے ہیں یا اسٹیٹ کرتی ہے؟ بائیکاٹ بالکل اسٹیٹس کرتے ہیں، کبھی بھی انڈیویجول اس پہ نہیں ہوا نہ اس سے۔ اب فار ایگزامپل آپ کی اسٹیٹ میکڈونلڈس کو، ظاہری بات ہے فائنینس تو کر رہی ہے وہ میکڈونلڈس کو تاکہ برانچز چلاتا رہے، اگر وہ بینک کرپٹ ہوتا تو پاکستان میں برانچز کیوں چلاتا؟ KFC کو فنڈ کر رہی ہے، وہ الاؤ کر رہی ہے، رائلٹی جا رہی ہے یہاں سے، رائلٹیز جا رہی ہیں ساری اس کے پاس، تو پھر آپ بائیکاٹ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پروڈکٹس جو آپ نے نہیں لینی تو ایک کسی ٹکے کے ٹک ٹاکر نے لے کے جا کے اسی ویڈیو میں خرید کے وہ گرا کے آپ کے سامنے، وہ پیسے تو آپ نے بھر دیے، پیسے تو پھر بھی بھر رہے ہیں آپ۔ لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ؟ چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بائیکاٹ کریں، آئی ایم ناٹ اگینسٹ، لیکن لوگ یہ سولوشن دے کے اس کے علاوہ کچھ کر بھی تو نہیں رہے۔ لوگ صرف بائیکاٹ کا سولوشن دیتے ہیں، انہوں نے سولوشن اپنا لیا یہ، جبکہ یہ ایک، میں کہتا ہوں آپ کے شاید ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں وہ چیز کھاؤں اس ملک سے جہاں سے جو میرے بہن اور بچے مارے۔ بالکل
ایسے ہی ہے. بالکل. وہ ایک ضمیر کا یا آپ کی ایگو کا ایک مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ملکوں نے بائیک آؤٹ کیا, اسٹیٹ کے لیول پہ بائیک آؤٹ ہوا ہے, ہوئے ہیں. تو ساری فرینچائز ان کی گئی ہیں. یہ بائیک آؤٹ ہوتا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بائیک آؤٹ کر رہے ہو نا, ہوں وہ آپ کی ایک غیرت ہے ہوں. جس کی وجہ سے نہیں کھا رہے. اس سے اسرائیل کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ سر آپ نے کون سا رش کم دیکھا ہے بائیک آؤٹ کے بعد؟ کچھ بھی نہیں ہے. ویسے کہ ویسے کون سا میک ڈونلڈ خالی دیکھا آپ نے؟ کے ایف سی کون سا پیپسی کی خالی دیکھا؟ فرانچائزیز بند ہو گئی ہیں. کون پیپسی نہیں پی رہا؟ سارے پی رہے ہیں. مزے کی بات ہے, اسلام آباد میں گدھے کا گوشت مل رہا ہے, کے ایف سی میک ڈونلڈ پہ حلال لکھا ہوتا ہے. اب بتائیں سر. آپ بائیک آؤٹ حل ہو گیا. ہاں یار میری نا ایک دن ایک بھائی سے بات ہو رہی ہے اور انہوں نے بڑی مزے کی مثال دی, اور سمجھانے کے لیے نا اتنی پرفیکٹ مثال تھی, آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں اور آپ جاتے ہیں کوئٹہ. اچھا کوئٹہ بیٹھتے ہیں, کوئٹہ کیفے چائے پینے والا, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر جو لوگ ہیں نا انہوں نے بدماشی مچائی ہوئی ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کو کہ میرے پاس نا 10-15 بندے, مارشل آرٹس آتا ہے, گنز, ہر چیز, آرمری سب ہے, پرفیکٹ ٹرینڈ ہے. آپ کو کسی نے بدماشی کی نا, آپ نے مجھے بتانا ہے. ہوں. آپ جاتے ہو یا وہ آپ کے گھر گھستے ہیں, اللہ نہ کرے وہ آپ کے گھر والوں کو مارتے ہیں, اور آپ مجھے کال کرتے ہو, آپ مجھے کہتے ہو کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ, اور میں آپ کو آگے سے کیا کہہ رہا ہوں, یار تم نے ایک کام کرنا, آئندہ کے بعد کوئٹہ نہیں جانا. آپ مجھے کیا کہو گے؟ میں تو چپیڑے ہی ماروں گا آپ کو. چپیڑے ماریں گے نیچرل. کہ سر آپ نے کوئٹہ نہیں جانا, آپ کوئٹہ سے پراٹھا لیں گے, چائے پئیں گے, اس کے پیسے ان کو جائیں گے, وہ بندے لیں گے اور وہ ماریں گے. ٹھیک ہے. یا میں دوسرا کام کرتا ہوں, کھانا اٹھاتا ہوں, کپڑے لیتا ہوں, آپ کے پاس آتا ہوں, اللہ کی مرضی ساتھ بھائی صبر کریں. آپ نے وہی کھانا اٹھا کے میرے منہ پہ مارنا. میں نے تو آپ کو سر پھاڑ دینا سر. ٹھیک ہے. آپ کہو گے جو تم نے مجھ سے دعویٰ کی ہے کہ میرے پاس ایک پاور موجود ہے, سارا کچھ موجود ہے, تو میری ہیلپ کیوں نہیں کرتے؟ اختیار تو یہ تھا نا. مسلمانوں نے کہا تھا, پاکستان نیوکلیر اسٹیٹ بنی تھی, اس نے کہا تھا کہ ہم امت مسلمہ کی حفاظت کریں گے. یہاں پر ایٹم بم بنتا ہے, فلسطین میں خوشیاں منائی جاتی ہیں, ان کو بچانا ہمارا کام نہیں تھا؟ فرض تھا ہمارا. فرض تھا نا. فرض سے پیچھے تو نہیں ہوا جاتا. جہاد تو تبھی فرض ہو گیا تھا, 9 اکتوبر کو ہی فرض ہو گیا تھا 2023. جہاد تو 1948 میں فرض ہو گیا تھا. مطلب اگر ہم ریسنٹ انسیڈنٹ کی بات کریں تو اس ٹائم جہاد تھا. چلیں, اور لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں نا اس ٹائم کچھ نہیں کیا, چلیں اس ٹائم کچھ نہیں کیا, اب تو موقع ہے نا. اب موقع ہے. بات یہ کہ 7 اکتوبر بہت دور کی بات ہے. مسئلہ اس دن شروع ہوا تھا جس دن اسرائیل وجود میں آیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. آنے کیوں دیا گیا؟ تب سے کوئی بات کیوں نہیں کر رہا؟ کتنی ڈیتھس تب سے اب تک ہو چکی ہیں؟ یہ تو ابھی جو سٹیٹس بتائے یہ تو ابھی کے ہیں, یہ 2 سالوں کے. بالکل. اور اس پہ بھی کوئی کچھ نہیں بول رہا. فتویٰ ہے جہاد کا, امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ مطلب عوام کا پریشر تھا, آپ نے فتویٰ دے دیا, کانفلکٹ سٹارٹ ہو گیا تھا نا. کس کا؟ پاکستان اور انڈیا کا. بہت بات کی بات ہے. ختم ہو گیا. نہیں اسی کے ساتھ ختم ہو گیا. اچھا چلیں اسی پہ آ جاتے ہیں. اچھا, کانفلکٹ سٹارٹ ہوا, آپ نے 6 جہاز گرا دیے, خوشیاں منائی, مطلب آپ کے پاس پاور ہے. آپ تو میزائل کا رخ وہاں کریں تو بند ہو جائے. ادھر تک جا نہیں سکتے نا جہاز, کیسے کشمیر کے ساتھ کر لیں. نہیں وہ اصل میں انڈیا کے پاس ہے نا, انڈیا کے ساتھ ہم ٹرمز خراب نہیں کر سکتے. اچھا تو 6 جہازوں کے کیوں گرائے آپ نے؟ وہ اصل میں پھر آگے تھے, ہماری بارڈر کراس کر گئے تھے نا. انہوں نے بارڈر کراس نہیں کیے. پھر ہمارے والے بارڈر کراس کر کے گئے ہوں گے, پر ہمارے والے بارڈر کراس نہیں کر سکتے. کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کی نا اپنی سوورن باؤنڈریز کے اوپر بات آ گئی تھی, آپ کی انٹیگریٹی پہ بات آ گئی تھی, اپنی ایگو تھی کہ اب ہم نے کچھ نہ کیا نا تو لوگ تھو کریں گے. وہاں پر آپ کو مسلمان بھائی بہن مر جائے, آپ کو کچھ فرق بھی نہیں پڑتا. نہیں تو بہت دور کی بات ہے کہ حرام ہو, آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. کوئی بات بھی نہیں. آپ PSL بھی کروا رہے ہیں, آپ ورلڈ کپ بھی کروا رہے ہیں, آپ کنسرٹ بھی کروا رہے ہیں اپنے ملک میں, انٹرٹینمنٹ بھی چل رہا ہے, سب کچھ چل ررہا ہے. اور اسپانسرشپ بھی سب سے زیادہ 14 اگست بھی منائی جا رہی ہے. اسپانسرشپ بھی سب سے زیادہ انہی پروڈکٹس کی ہوتی ہے جو بائیک آؤٹ میں آتی ہیں. تو ہائی لائٹ, مطلب آپ نا عوام کو وہ چیز ہائی لائٹ کرتے ہو کہ بھائی خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو خیال ہے کہ بھائی آپ PSL دیکھتے تھے, اچھا آپ آج سے نہیں دیکھیں گا PSL. اسے فرق کیا پڑا؟ کچھ بھی نہیں پڑتا. میں نے کوئی اسٹیڈیم خالی نہیں دیکھا. نہیں ڈسکشن یہ PSL ہو کیوں رہا ہے پھر؟ اتنا ہی تھا تو PSL ہونے ہی نہیں دینا چاہیے تھا. بالکل. اس پہ ہمارے کچھ لبرل لاٹ کھڑی ہو جاتی ہے. کرکٹ کا مذہب سے کیا تعلق؟ پھر وہ کہتے ہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو آپ فون یوز کر رہے ہیں
یہ بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہے, اس کا بھی بائک آؤٹ کریں. اگر بائک آؤٹ کرنا ہے ہر چیز کا کریں. جو آپ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں یہ بھی اسرائیلی ہے. اچھا, ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے جو کہتے ہیں جی آپ یہ آئی فون جو ہے وہ بھی اسرائیلی ہے, تو یہ ان کے سامنے نا کوئی آئے نا ان کو مارنے کے لیے, یہ اس سے بندوق نہیں کھینچیں گے کیونکہ وہ نا کافر کی ہے یا دشمن کی ہے, یہ گولی کھا لیں گے. وہ جنگ میں نہیں دیکھا جاتا بندوق کس کی ہے, گولی ماری جاتی ہے. میڈ ان اسرائیل دیکھ کے تو گولی تھوڑی مارنی ہے, ایگزیکٹلی آپ نے گولی مارنی ہے, وہاں پر تو گولی مارنی ہے. وہاں پر آپ یہ دیکھنے بیٹھیں گے جب ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے سورس کس کا یوز ہو رہا ہے, ہمیں مطلب ہے تو ان کو مارنے سے, ان کو ختم کرنے سے. دیکھیں میری اور آپ کی آواز ہی جا سکتی ہے, ایسا ہی ہے, لوگوں سے مل سکتے ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں. میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ میں شاید راولپنڈی سے باہر بھی جا سکوں یا اسلام آباد سے. ایسا ہی ہے, ریسورسز ختم ہو جائیں گے, لمیٹیڈ ہے. آپ کی اسٹیٹ کے پاس تو ہے نا سر, ایسا ہی ہے, کیوں نہیں جاتی؟ لمحہ فکری ہے, سوورینٹی اویڈ ہوتی ہے, نہیں انویڈ ہوتی ہے, سوری. ویسٹ نے اپنے اعلی کار بٹھائے ہوئے ہیں جو ہمیں اسٹیپ نہیں لینے دیتے. سر یہ لوگ ابھی انڈیا کی جب ہوئی ہے تو لوگ جانے دینے کے لیے خود پہنچ گئے. وہ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, ایک فوجی کے ساتھ ایک عام بندہ کھڑا ہو کے ڈرون گرا رہا ہے, بالکل گن چلا رہا ہے. لوگوں کا یہ جذبہ ہے, تو یہ لوگ جہاد کرنے نہیں جائیں گے. ہمیشہ مسلمانوں کی انویزیبل فورس ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ریسنٹ خبر بھی ہے کہ 14 سے زیادہ چوکیاں جو ہیں انڈیا کی سائڈ پہ پاکستان نے قابض کی ہوئی ہیں, اور 14 اگست پہ اعلان کرنا تھا اس کا, تو کیوں کیا نہیں ادھر تک میپ چینج کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں ہوا؟ ڈپلومیسی آ جاتی ہے. خیر میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں کے اندر جذبہ جہاد کا موجود ہے. لوگوں نے خوشیاں منائی, فوجی کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ لڑ رہا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. مسلمانوں کی ہمیشہ انویزیبل فورس ہوتی ہے. مسلمانوں کی آرمی کی تعداد کیا آپ کو پتہ ہے؟ جتنے مسلمان ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں. مسلمان تو ہر لڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے. یہ کوئی ایکٹیو یا آپ غزوات ہی دیکھ لیں, کون سا ایسا آپ کو غزوہ یاد ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد کافروں سے زیادہ ہو؟ ایک بھی نہیں ہے. وہ غزوات تھی نا نہج پہ لڑی جاتی تھی نبی الاسلام کے. تو بات یہی ہے نا, پھر ان نہج پہ پھر فرشتے بھی آتے تھے. آتے تھے. ہاں, عمر بن خطاب تو نبی نہیں تھے. 313. ہاں بالکل ایسا. علی بن ابی طالب تو نبی نہیں تھے. بالکل. ان کے لیے نصرت آ جاتی تھی, ان کے لیے نہیں آتی. یہ تزکیے کرواتے ہیں نا پہلے اصل میں. تو یہ جو چلے جاتے ہیں گورے فلسطین کے لیے, کچھ لڑکیاں گئیں بالکل گئی غزہ کے لیے, ان کا کون سا تزکیہ ہوا تھا؟ یہ ابھی جو جنگ لڑنے گئے تھے, سی سے گئی تھی وہ. نہیں ابھی جنگ لڑنے گئے تھے, وہ پرسنل بوٹ لے کے اس پہ گئی ہیں, وہ پکڑی گئی, پھر ان کو رپورٹ کیا, پھر وہ آئیں. چلیں چھوڑے نا, ابھی انڈیا والا معاملہ ہوا ہے, لوگوں کے کون سے تزکیے ہوئے تھے؟ جنگ لڑنے چلے گئے تھے. نہیں تو لوگ کہتے ہیں نا تزکیے ہونا ضروری ہے. پھر آپ تزکیہ کر لیں. پھر میں نمازیں پوری پڑھتا ہوں, جب تک میری نماز نہیں پکی ہوتی میں روزہ نہیں رکھوں گا, کیونکہ ایک فرض پورا نہیں ہو رہا میں دوسرا کیسے کروں؟ بالکل. یہ اصول اپنا لیتے ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ روزہ بھی رکھنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, سارا کچھ کرنا ہے, تو یہ فرض کون پورا کرے گا آ کے؟ اس کے لیے میں پہلے تزکیہ کرنے بیٹھ جاؤں. مطلب کہ آپ کو نا وہ اسلام چاہیے جس میں خون نہ بہتا ہو. بالکل ایسے میٹھا 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 میٹھا. ماؤں نے وہ بچے پیدا کیے ہیں جن کی عمریں 200-300 سال ہوں گی, باپ نے وہ بچے پیدا کیے ہیں جو کروڑوں روپیہ کمائیں گے. بالکل. ہم نے تو وہ بھی مائیں دیکھی ہیں. کدھر گئے وہ صلاح الدین ایوبی اور خالد بن ولید؟ ان کی ماؤں نے صلاح الدین بنتا پتہ ہے کب ہے؟ بہت خوبصورت بات کی تھی کسی نے, صلاح الدین تلواروں کے نیچے بنتا ہے اور تلواروں کے نیچے مرتا ہے. اب آپ لوگ میٹھے پیدا کرتے ہیں, اسپیڈ بریکرز. وہ ان سے کیا میں توقع. ایک بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آتی ہے کہ حسین ابن علی بننے کے لیے آپ کو ڈبل دا حسین بننا پڑے گا, تو پھر آپ حسین ابن علی پیدا کر سکتے ہیں. ایسی ہے. اور ابو بکر پیدا کرنے کے لیے آپ کو محمد بننا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چیزیں ضروری ہیں, اور ہم ان کے کتنے 0.00001% پہ ہیں. اور سر آپ کے پاس نا بڑے گولڈن اپرچونٹی ہے. ابو بکر صدیق تب بنتے ہیں جب مکہ پورے طریقے سے جاہلیت میں ہوتا ہے. آج وہی موقع ہمارے پاس ہے, سارا کچھ تباہ و برباد ہے, شارٹ کٹ ہے ہمارے پاس. آج اسلام کی اینٹ بن کے نا سر کامیاب ہو جائیں گے, شاید صحابہ کے پاس کہیں گھر مل جائے جنت میں. تو اصل حل کی طرف موو کریں ریدر دین کہ بائک آؤٹ کر لیں یا ڈونیشنز دے دیں. کچھ حل نہیں ہوگا. پاکستان کی غربت آج تک ختم نہیں ہو سکی ڈونیشن سے, کم تنظیمیں کام کر رہی ہیں. تو اصل حل کی طرف موو کریں اور اپنے اقارب میں قریب لوگوں میں یہ بتائیں جن کے پاس اختیار ہے کہ سر آپ کا فرض تھا, آپ نے جانا ہے. ان کو ان کا کام, ان کا فرض یاد کروائیں, یہ آپ پہ فرض ہے.
آپ اور میں یہی کر سکتے ہیں ہوں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا اختیار ہے. اور لڑیں گے وہ جنہوں نے یہ مورچے سنبھالے ہوئے ہیں, بالکل. جن کے پاس طاقتیں ہیں. تو ان کو فرض یاد کروانا میرا اور آپ کا کام ہے. ہوں، تو درخواست صرف یہ ہے کہ اپنے قریب میں ان لوگوں کو دیکھیں جو طاقت رکھتے ہیں, جن کے پاس اختیارات ہیں واقعی, ہوں، اور ان کو بتائیں کہ آپ نے جانا ہے, آپ کا فرض ہے. حسین بہت آسان سا میٹر ہے. مثال دیتا ہوں, کوئی آرمی پرسن ہے نا, ہوں، آپ اس سے صرف ایک سوال پوچھ لیں. امام حسین علیہ السلام ہوتے, آج کے دور میں کربلا ہوتی, آپ ان کے ساتھ جاتے یا نہ جاتے؟ اگر تو جاتے تو پھر آپ اس ٹائم یہاں پر کیا کر رہے ہیں, ہوں. اور اگر نہیں تو پھر ڈسکشن پھر تو ختم ہو جاتی. ڈسکشن ہی ختم ہو جاتی ہے. خیر, بہت اچھا ٹاپک تھا. جزاک اللہ دانیال, اللہ آپ کو خوش بس رکھے, اور اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد کروائے ان کے ذریعے جن کے پاس پاور ہے. آمین سو آمین. آمین ثم اسی آمین. بات پہ ہم آج کا شو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.